الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. ہر قسم کے حمد و ثنا برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے محسن اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر. عزیزان من برادران ملت، میری معززات مکرمات مؤقرات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور تا حد نگاہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان من برادران ملت، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید فرقان حمید اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام کائنات صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے فرامین میں سے ذکر الہی سے غفلت برتنے والے لوگ، ان کا انجام کیا ہوگا، اس عنوان سے معنون
گفتگو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے چل رہی ہے۔ حضرات محترم، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنی گفتگو کا انتہا اور اس کا اختتام اللہ ذو الجلال والاکرام کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یونس کی آیات کے اوپر ہم نے اختتام کیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا آخرت کی زندگی میں ان کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے خوشخبریاں اللہ نے نازل فرما دیں۔ حضرات محترم، اسی سے آگے آج کی گفتگو خالق کائنات اللہ ذو الجلال والاکرام فرقان حمید میں سورۃ المنافقون کی آخری آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے پیغام دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ فرمایا ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہیں غافل کریں، تمہاری بربادی، تمہاری ہلاکت کا سبب تمہارا مال اور تمہاری اولاد نہ بنے، عن ذکر اللہ، جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ومن یفعل ذلک، جو کوئی بھی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، بلا شبہ یہی بد نصیب ہیں جو دنیا میں بھی خسارہ ان کا مقدر بنے گا، آخرت کا نقصان بھی ان کا مقدر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرقان حمید میں سورۃ الفرقان اس کی آخری آیات میں فرما رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ، وہ خوش نصیب، وہ سعادت مند وہ لوگ ہیں، یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے حضور اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں، والذین یقولون، وہ اپنے رب سے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز ادا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے میرے محمد کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم نماز ادا فرمائیے، قیام نماز فرمائیے۔ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، کبھی وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور لے جا۔
جہنم کے عذاب کو ہم سے دور لے جا، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ انتہائی رہنے کی بری جگہ، ٹھکانہ مقام بہت برا ہے۔ آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو یاد رکھتے ہیں، فرامین الہیہ کا، وہ فرامین الہیہ کا احترام کرتے ہوئے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لم یسرفوا، وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یقتروا، وہ کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اس انداز میں سورہ سجدہ میں بیان فرما رہے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں پہ ٹکتے نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، بالآخر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوفا و طمعا، خوشی کی حالت میں، خوف کے عالم میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے راستے میں ہمارا دیا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، آج وہ مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا، آج مسلمان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ طٰہٰ کیا بیان فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ کہا یاد رکھیے جو آج دنیا کے اندر میرے ذکر سے، میرے قرآن کریم سے، فرقان حمید کی تلاوت سے روگردانی کا مظاہرہ کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ حضرات، اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے دو بیان جاری فرمائے۔ ایک، معیشت سے مراد دنیا کا روزگار، دنیا کا رزق ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، اور فرمایا دوسرا معیشت سے مراد انسان کی وہ قبر ہے، مرنے کے بعد اس قبر میں انسان کو اتارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج افسوس کا عالم ہے، اور مسلمان کو جب بچہ اللہ نے عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی بیٹے بیٹی کی صورت میں، آج مسلمان خود اپنے بیٹے بیٹی کے کان میں اذان کہنے سے قاصر ہے، دوسرے کان میں اقامت کہنے سے قاصر۔ آج اسے ضرورت پیش آئی، گلی محلے کی، علاقے کی، بستی کی، گاؤں کی
شہر کی مسجد سے امام اور خطیب کو بلاؤ، عالم دین کو بلاؤ، کسی مسجد کے امام کو بلاؤ جو میرے بیٹے یا بیٹی کے کان میں اذان کہہ دے اللہ اکبر۔ اور آج اور اسی امام خطیب عالم دین کی اور قاری قرآن کی اور جس کے زبان سے تم اپنے بیٹے کے کان میں اپنی اولاد کے کانوں میں اذان کہلواتے ہو اور آنے والے کل میں اسی کی تذلیل کرتے ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ امام، یہ مولوی، یہ عالم دین تیری پیدائش سے لے کر تیرے قبر میں جانے تک تیرے ساتھ رہے گا۔ مجھے ایک دوست کی بات یاد آئی، ایک دکان پہ کھڑے ایک ساتھی سے تذکرہ کر رہا تھا، کہتا ہے کہ میرا دوست یہ کہتا ہے کہ مجھے مولویوں سے بڑی نفرت ہے۔ وہ شخص انجان تھا، جس دکان پہ کھڑے تھے وہ دکان والے کو میں بھی جانتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں اس شخص کو، کہنے والے کو، قائل کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اس بھائی کو مخاطب کیا، میں نے کہا پیارے بھائی اپنی اصلاح فرمائیے، اور جب تو پیدا ہوا ذرا سوچ، تیرے کان میں تیرا باپ اذان نہ کہہ سکا اور تو آج مسجد کے مولوی، امام، خطیب، عالم دین سے نفرت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور تیرے کان میں اذان کہلوانے کے لیے تیرا باپ اسی مسجد کے امام خطیب کا محتاج ہوا، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں اللہ سے ڈریے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اتق اللہ حیث ما کنتا، مسلمان اللہ سے ڈر جا جہاں کہیں بھی ہے، واتبع السیئۃ الحسنہ، ہر برائی کے پیچھے نیکی ضرور کر لیا کر۔ اللہ تیری برائی کو، تیرے گناہ کو، تیری غلطی کو اللہ دور فرما دیں گے، اللہ اس گناہ کو تجھ سے ختم کر دیں گے، اللہ اکبر۔ کہا جب تو جوان ہوا، تیری شادی کا وقت آیا، نکاح کا وقت آیا، اور تیرا نکاح نہ تیرا بھائی پڑھ سکا، نہ تیرا باپ، نہ تیرا رشتہ دار، پھر تجھے ضرورت پیش آئی محلے کی مسجد کے امام خطیب عالم دین کی، اللہ اکبر۔ تیری موت کا وقت آیا، اب تجھے غسل دینے کے لیے تیری اولاد تجھے غسل نہیں دے سکتی، تو محتاج ہوا اپنے باپ کو غسل دلوانے کے لیے مسجد کے امام کے خطیب کے، اللہ اکبر۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ تیرے کام آیا، اللہ اکبر۔ آج تو اسی امام خطیب سے نفرت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیے اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کیجئے، ہمہ وقت اپنی زبان کو اللہ کے یاد سے تر رکھیے، شیطان کہیں بیچ میں مداخلت نہ کر جائے اور تجھے جاتے جاتے جنت سے کہیں جہنم کا حقدار نہ ٹھہرا دے۔ میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھنا، شیطان سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب شیطان نے یہ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہر طرف سے رکاوٹیں کھڑی کروں گا، تیرے ذکر سے غافل کروں گا، تیری نماز، تیرے قرآن سے اسے دور کروں گا، ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ موبائل کے اوپر
ناچ گانا تماشا دیکھے گا اور اپنی جنت نہیں اپنا جہنم کا ساتھی بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اکثریت کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ میرے بھائیو 8واں پارہ سورۃ الاعراف۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے پھر کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہا پھر تو بھی یاد رکھ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، دو تاکیدوں کا استعمال کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں کہ ضرور ضرور تیرے ساتھ اور تیرے متبعین کے ساتھ، تیری پیروی کرنے والے، تیرے پیچھے چلنے والوں کو جہنم کا ساتھی بناؤں گا۔ اور میرے بھائیو آج دنیا میں انسان غفلت کرتا ہے، آج کسی سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کل قیامت کو اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ اور آج تیرا جنازہ محلے کی مسجد کے امام نے پڑھایا، اب تیرے رشتہ دار، تیری اولاد، تیرے بیٹے، تیرے بھائی، عزیز و اقربا تجھے قبر میں اتارنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے یہ فرامین کا مجموعہ کتب احادیث کے اندر اللہ رب العالمین کا لمحہ لمحہ ذکر، اللہ کی یاد خالق کائنات نے امام کائنات علیہ السلام کے ذریعے امت کو سکھلائی۔ کہا جب قبر میں اتارنا ہے میت کو، کیا الفاظ ادا کرنے ہیں؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ، وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کہا میرے پیغمبر علیہ السلام کا نمونہ، اسوہ حسنہ تیرے لیے رہنما ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ نے قید لگائی، شرط لگائی، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو مشروط قرار دیا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا اس شخص کے لیے نمونہ ہے اسوہ حسنہ، آپ کی پاکیزہ زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد چلو بھر کے مٹی کے ڈالو اس پہ، اور مٹی ڈالتے ہوئے کیا کلمات سکھائے، جہاں بھی ذکر الہی سے اعراض نہ ہوا، امت کو خالی نہ چھوڑا، غافل نہ چھوڑا۔ کہا پھر قرآن مجید کے الفاظ دہرائیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى فیہا تعیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ کہا منہا خلقناکم،
اس آیت کریمہ کا تعلق پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مٹی ڈالتے ہوئے یہ تصور، یہ خیال اپنے دل میں پیدا فرمائیے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں تجھے دفن کیا جا رہا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ایک وقت آئے گا اسی مٹی سے ہم تجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ذکر الہی سے غفلت کا مظاہرہ نہ کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کو ہمہ وقت یاد کیجئے۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک میرے تیری جان میں جان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تیرا میرا سانس چل رہا ہے، جب تک تو میں قبر تک نہیں پہنچتے، یہ اس وقت تک اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ فرمایا دوسری آیت کریمہ جس کا تعلق پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف سے ہے، فیہا تحیون، اسی میں تمہیں زندگی ملتی ہے، وفیہا تموتون، اسی میں تمہیں موت آتی ہے، اسی میں تم دفن ہوتے ہو، ومنہا تخرجون، اور ایک وقت آئے گا اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ جب وہ وقت آئے گا سورہ یاسین کا مطالعہ فرمائیے، 22 23 پارہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور ہم نے سورہ یاسین کو صرف اس کام کے لیے سمجھ رکھا کہ مردہ مرنے والا قریب المرگ، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے، وہ انسان جلدی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی روح جلدی پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وقت آئے گا تجھے قبر سے نکالنے کا، قرآن مجید نے بیان فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہ کر، اللہ تجھے یاد دلا رہا ہے۔ کہا تیری قبر پھٹنے کا وقت آئے گا، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ قبروں سے نکل کر قبریں پھٹنے کے بعد اپنے رب کریم کی طرف بھاگیں گے، ینسلون، یہ دوڑیں گے، پھر کیا کہیں گے وہاں حسرت بھرے الفاظ میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں، من بعثنا من مرقدنا، اور آج مجھے میری قبر سے مجھے کس نے نکال دیا، کس نے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہی اعلان دہرایا جائے گا جو آج سے 1441 سال 4 ماہ 14 دن کے بعد آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ رب رحمان کا وعدہ تھا۔ تو بھول گیا، تو نے دنیا میں جا کر یہ سمجھ لیا کہ میری بقا کی جگہ ہے، یہ میرا مقام ہمیشہ والا ہے۔ ہم تجھے لمحہ لمحہ یاد دلاتے رہے، تجھے ہم نے وہ وقت بھی یاد کیا، یاد دلایا جب تیرے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا کی نظر کیا، زمین پہ اتارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. کہا جب ہم نے اتارا تھا، ہم نے پیغام دیا، اما یاتینکم منی ہدی، اور دنیا میں جا کر مت سمجھنا ہم نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. ہم نے تمہیں رشد و ہدایت کا ذریعہ، اس کے اسباب تمہیں ساتھ دے کے اتارا. وقتاً فوقتاً ہماری ہدایت تیرے پاس آئے گی. تو نبینا ہے، ظاہری آنکھ تیری کام کرتی ہے، لیکن دل کی آنکھ تیری کام نہیں کرتی. ہم تیری رہنمائی کریں گے، وہ تب دیکھے گی جب ہم اس کو دکھائیں گے. اللہ اکبر. تب نظر آئے گا جب تو راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تجھے راستہ مل جائے گا. اما یاتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدای، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، پیچھے چلے گا، فلا یضل ولا یشقى، نہ گمراہ ہوگا نہ راستے سے بھٹکے گا. اللہ اکبر. آج خود سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میرے بھائی نہیں معلوم مجھے اور تجھے وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اور نہیں معلوم مجھے تجھے نماز کا سلیقہ نہیں معلوم، اور تیرے میرے پاس نہیں ہے علم تو رب کے قرآن کا نہیں ہے، امام کائنات علیہ السلام کے فرامین کا نہیں ہے. اللہ اکبر. خالق کائنات نے تجھے مقصد کچھ اور دے کے بھیجا تھا، اور جو مقاصد اللہ نے تجھے دیے تھے میرے بھائی تو اس کو بھول گیا. اللہ اکبر. میں تجھے پھر یاد دلاتا ہوں جو آیت ابھی تیرے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں، اس آیت کی نظر میں پورا خطبہ 25 اکتوبر 2019 کا اسی مسجد میں میری جماعت کے عظیم خطیب نامور عالم دین مولانا سید ولی اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی اپنے خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے فرمایا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. کہا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا مقصد یہ دے کر کہ میری یاد کرنا، عبادت میری کرنا، اور تو بھول گیا. تو نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اعراض کر لیا. ہم نے تیری قبر کو بھی تنگ کر دیا، تیری دنیا کو بھی ہم نے تنگ کر دیا. اللہ اکبر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کو ہمہ وقت یاد کر، استغفار کثرت سے کر. کبیرہ گناہ کر لے اس سے توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، امام کائنات علیہ السلام کا فرمان. اللہ اکبر. آج دنیا میں توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آج تو اپنے رب سے غافل ہے. اللہ پوچھے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رتبک. کہا آج تجھے تیرے رب سے تجھے غافل کس نے کر دیا، اور تیرے رب کریم سے تجھے
بے پرواہ کس نے کر دیا؟ اور جس رب نے تجھے پیدا فرمایا، تیرا جوڑ جوڑ ٹکانے پہ لگایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں جس شکل میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آج اس کی یاد سے تو غافل ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں ہم نے معیشت تنگ کی، مرنے کے بعد قبر ہم نے تنگ کر دی، اور آخرت کا نتیجہ سنیے، اللہ اکبر، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کا دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، پھر اللہ سے تو سوال کرے گا، روز روشن کی طرح ہر چیز تجھے نظر آئے گی۔ اور آج دنیا میں قرآن قبولا، فرامین رسول سے نفرت کی، غافل رہا، اللہ کے ذکر کو بھولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دنیا میں اپنی طاقت کا ناز کرنے والوں، اور میرے بھائیوں توجہ فرمانا، ہم وقت یہ ذہن میں رکھیے، طاقت میرے اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان القوۃ للہ جمیعا، اور ساری کی ساری طاقت میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اسی سے غافل بنا بیٹھا ہے، کل قیامت کو تو سوال کرے گا، رب لم حشرتنی اعمی، اللہ مجھے نبی نہ کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، اس وقت تجھے یاد آئے گا، دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا، مجھے دور دور تک نظر آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اور آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ کا ایک جز پاکستان کی آنکھوں کے ہسپتالوں میں دیواروں کی نظر بن چکا، اور ناشناؤں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں یا کہاں بولے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر کے اللہ اکبر ایم بی بی ایس تو بن سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا سرجن تو بن سکتا ہے، اللہ اکبر، اور دنیا کا بڑا ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم قرآن کا عالم دین نہیں بن سکتا۔ یہ آیت اللہ قیامت میں فرمائیں گے، لقد كنت في غفلة من هذا، اور تو ہماری یاد سے بھول گیا تھا، ہم نے تجھے یاد رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تجھے آج بھی یاد کروا رہے ہیں، یہی پیغام دنیا میں بھی تجھے یاد کروایا تھا کہ وہ وقت آئے گا، یہ پیغام تجھے سنایا جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے سارے پردے، جب تو دنیا میں غافل رہا، اللہ اکبر، ہم نے تیرے سارے پردے کھول کے تیری نظر کو تیز کر دیا۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی، فنسیتہا، تو نے ان کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بلایا گیا ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔